عقل مندوں کے واقعات۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاذکیاء سے ماخوذ۔ ایک نوجوان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی تھا جو بکثرت ان کی مجلس میں حاضر ہوتا رہتا تھا۔ اس نے ایک دن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اہل کوفہ میں سے فلاں کے ہاں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور میں نے وہاں پیغام بھی بھیج دیا ہے، لیکن وہ مجھ سے اتنا بڑا مہر طلب کرتے ہیں جو میری وسعت اور طاقت سے باہر ہے، اور نکاح کا خیال بھی دل پر غالب ہو رہا ہے۔ اب کیا تدبیر کروں؟ آپ نے فرمایا، اللہ سے استخارہ کر لو اور جو کچھ وہ طلب کرتے ہیں ان کو دے دو۔ اس مشورے کے بعد اس نے ان لوگوں کے پاس اس مطالبے کی منظوری کی اطلاع بھیج دی۔ پھر جب نکاح ہو گیا تو اس نے امام صاحب سے عرض کیا کہ میں نے ان سے درخواست کی کہ مہر مقررہ کا کچھ حصہ اب لے لیں، سر دست کل کی ادائیگی میری وسعت سے باہر ہے، مگر وہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس کو بغیر پورا دین مہر ادا کیے نہ بھیجیں گے۔ آپ نے فرمایا، ہیلا کر لو، اس وقت قرض لے کر ادا کر دو کہ تم اپنی زوجہ تک پہنچ جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ ان لوگوں کی سخت مزاجی کی وجہ سے تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا کہ چند لوگوں سے قرض لے کر وہ رقم پوری کی۔ ان میں سے ایک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ پھر جب یہ اپنی بیوی کے پاس داخل ہو گیا اور وہ اس کے پاس پہنچا دی گئی تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ اگر تم یہ ظاہر کر دو کہ اس شہر سے تمہارا کسی دور دراز ملک میں جانے کا ارادہ ہے اور یہ بھی ارادہ ہے کہ اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر جاؤ، تو تم سے کسی کو مواخذے کا حق نہیں ہے۔ تو اس تجویز کے مطابق اس شخص نے 2 اونٹ کرایہ کر کے لے آیا اور ظاہر کر دیا کہ وہ طلب معاش خراسان کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کا ارادہ بیوی کو بھی ہمراہ لے جانے کا ہے۔ یہ بات اس کے کنبے والوں پر بہت شاق ہوئی اور وہ لوگ حکم شرعی معلوم کرنے اور مدد لینے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو شرعاً اختیار ہے، جہاں چاہے لے جائے۔ انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو بھی نکل جانے دیں۔ ان سے آپ نے کہا تو پھر اس کو راضی کر لو، جس کی یہ صورت ہے کہ جو کچھ تم نے اس سے لیا ہے وہ اس کو واپس کر دو۔ انہوں نے اس بات کو منظور کر لیا تو اس جوان کو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بلا کر اس سے فرمایا کہ وہ لوگ جھک کر اس پر راضی ہو گئے ہیں کہ جو کچھ مہر تم سے لیا ہے واپس کر دیں اور اس سے بری الذمہ قرار دے دیں۔ اب اس شخص کے دماغ پر فتح کا نشہ چڑھ گیا۔ اس نے کہا، میں تو اس رقم سے بھی اوپر مزید وصول کرنا چاہتا ہوں، مگر امام صاحب کی تنبیہ سے سب نشہ ہرن ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جو رقم خرچ کرنے پر وہ راضی ہو گئے ہیں تمہیں اس کو منظور کر لینا چاہیے، ورنہ اگر عورت نے کسی شخص کے حق میں اپنے ذمے قرض ہونے کا اقرار کر لیا تو پھر تا انقضاء دین تم اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اس نے گھبرا کر کہا، اللہ اللہ، پھر تو میں ان سے کچھ بھی نہیں وصول کر سکوں گا، کہیں اس ترکیب سے وہ مطلع نہ ہو جائیں۔ بس وہ فوراً ٹھہر جانے پر آمادہ ہو گیا اور جو کچھ رقم مہر وہ دے رہے تھے اسی کو واپس لینے پر اکتفا کر لیا۔